بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ویو تھوڑا سا چینج ہے ہمارا. الجنا انسٹیٹیوٹ فار لاء سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اور جو چیزیں دیکھیں گے وہ ہیں اگینسٹ وومن. چیپٹر ہے آپ کا 20A، وہ نکال لیں. اور اس چیپٹر 20A میں آپ کا سیکشن ہے 498A آف دا PPC. 498A PPC یہ کہتا ہے کہ پروہیبیشن آف ڈپرائیونگ وومن فرام انہیریٹنگ پراپرٹی. بہن ہے تو اس کو حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دفع کرو، جہیز نہیں دے دیا. یہاں پر ہم بیسیکلی دو غلط کام کرتے ہیں. ایک جہیز دینے والی غلطی کرتے ہیں اور ایک وراثت میں حصہ نہ دینے والی، اس کا حصہ ہڑپ کر دینے والی غلطی کرتے ہیں. PPC اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے آج وہ دیکھ لیں گے. 498A پروہیبیشن آف ڈپرائیو، آپ خاتون کو اس کے وراثتی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے. However 498A آف دا PPC یہ کہتا ہے کہ whoever by deceitful، دھوکہ دہی سے، جو بندہ بھی اور انلیگل مینز یا غیر قانونی طریقے سے ڈپرائیوز اینی وومن، کسی بھی خاتون کو محروم کرتا ہے. کس چیز سے؟ فرام انہیریٹنگ اینی موویبل اور اموویبل پراپرٹی، کہ وراثتی جائیداد اگر اس کی ہے، وہ چاہے موویبل ہے چاہے اموویبل ہے، وہ اس سے حصہ نہ لے، اس سے اسے محروم کر دیا جائے. ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ آف سکسیشن، جب بھی وراثت اوپن ہوئی، یعنی اس کے حصے میں کسی بھی حوالے سے جب بھی کوئی وراثتی جائیداد آ رہی ہے تو آپ اسے محروم کر رہے ہیں. shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years. تو ایسے شخص کی سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے. but not less than 5 years. 5 سال سے کم کی سزا نہ ہو. اور with a fine of 1 million rupees اور both، یا 1 ملین تک 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو سیکشن 498A آف دا PPC. سیکشن 498B آف دا PPC کیا کہتا ہے؟ اسی چیپٹر 20A کا پروہیبیشن آف فورسڈ میرج. دیکھیں آپ کے ماحول میں کیسی فریکوینٹلی جو چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا قانون ان سے منع کرتا ہے. Whoever coerces or in any manner whatsoever compels a woman to enter into marriage shall be punished. کسی بھی صورت میں، اب بڑی عجیب بات میں کرنے لگا ہوں کہ میرے بچے تو ہماری عزت رکھ لے، تو فلاں، آپ یہ کریں، آپ کسی بھی حوالے سے اگر اس پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، دیکھیں دین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی انسان سے شادی کر لے، اگر آپ اس کو دباؤ ڈالتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. 7 سال تک کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے. اور for a term which shall not be less than 3 years، یا پھر کم از کم 3 سال. and shall also be liable to fine، اور جرمانہ بھی ہوگا of 500,000 rupees، جو کہ 5 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ گڈ. provided that in case of a female child، ایک اگر فیمیل بچی ہے، as defined in Child Marriage Restraint Act 1929، اور a non-Muslim woman، یا ایک غیر مسلم اگر وومن ہے، the accused shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years but shall not less than 5 years. 10 سال یا کم از کم، وہی جو لوور کیپ بتا رہی ہے PPC، یا کم از کم 5 سال تک کی قید. and shall also be liable to fine which may extend to 1 million. اب اس بندے کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے تک جرمانہ
بھی ہو سکتا ہے اگر یہ بچہ جو ہے وہ فیمیل چائلڈ ہے جو کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں بتایا گیا ہے یا نان مسلم ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یہ پروویزو کلاز تھی آف سیکشن 489B کی. سیکشن 489C پروہیبیشن آف میرج ود دا ہولی قرآن. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, یہ میرے خیال ہے سندھ والی سائڈ پہ یا کس سائڈ پہ, میں ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ یہ رواج کس طرف زیادہ ہے. whoever compels or arranges or facilitates, جو کوئی مجبور کرتا ہے, ارینج کرتا ہے یا سہولت کار بنتا ہے the marriage of a woman with the holy Quran, کہ ایک خاتون, دیکھیں کتنا یہ ان نیچرل ایک چیز ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی بھی یہ توہین ہے, اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. تو ایسے شخص کو جو یہ والا کام کرتا ہے shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 7 years, 7 سال تک کی قید, which shall not be less than 3 years, کم از کم 3 سال ضرور ہوگی, and shall be liable to fine of 500,000 rupees. تو 5 لاکھ تک کے لیے اس کو جرمانہ بھی آپ دے سکتے ہیں. ایکسپلینیشن اوتھ, اب اس کو ایکسپلین وہ کر رہا ہے. اوتھ بائی اے وومن آن ہولی قرآن ٹو ریمین ان میریڈ, ایک عورت سے آپ حلف لے رہے ہیں قرآن مجید پر ہاتھ رکھوا کر کہ میں تا حیات شادی نہیں کروں گی فار دا ریسٹ آف ہر لائف, اور ناٹ ٹو کلیم ہر شیئر آف انہیریٹنس, یا میں اپنا وراثت میں حصہ بھی نہیں مانگوں گی, یہ بھی آپ اس سے کہلوا رہے ہیں. shall be deemed to be marriage with the holy Quran, اس عمل کو قرآن کے ساتھ شادی کہا جائے گا. ٹھیک, تو یہ تمام چیزیں پروہیبٹڈ ہیں اکارڈنگ ٹو سیکشن 20A آف دا PPC. آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے یہ اس کی پروویژنس ہیں. اور یہ تھا آپ کا چیپٹر 20A سیکشن 489A ٹو سیکشن 489C. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ پھر. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.